سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. آج ہم حروف لین کی آواز اور حروف لین کا صحیح طریقے سے پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کے متعلق جو ہے بات کریں گے کہ حروف لین کے اندر جو لوگ آواز مجبور کر لیتے ہیں اور اس کی صحیح آواز کیا ہے اور اس کے ہیجے کس طریقے سے کریں گے، تمام باتیں جو ہے نا انشاءاللہ ہم نے سیکھنی ہے کہ ایک ہوتا ہے معروف اور ایک ہوتا ہے مجہول. تو ہم نے معروف پڑھنا ہے اور مجہول سے بچنا ہے. اور پھر حروف مدہ اور حروف لین کے اندر فرق. حروف مدہ 3 ہیں، حروف لین 2 ہیں. تو ان تمام باتوں پہ انشاءاللہ جو ہے ابھی بات ہوگی، تو آپ نے اس کو مکمل جو ہے سمجھنا ہے. تو اس سے پہلے ہم نے جو حروف مدہ جو ہے اس کے متعلق پڑھا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف و یا. تینوں کے لیے الگ الگ پہچان ہے. الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. تو حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، لمبا کیا جاتا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر. اور حروف لین کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور حروف لین 2 ہیں، واو اور یا. حروف لین جو ہے وہ 2 ہیں، واو اور یا. واو ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر، دونوں کے لیے ایک ہی شرط ہے. تو حروف مدہ اور دونوں کو جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کریں گے. حروف مدہ جو ہے وہ 3 ہیں، حروف لین 2 ہیں. حروف مدہ 3 کون سے ہیں؟ ایک الف ہے، واو ہے اور یا ہے. یہ 3 ہوئے. حروف مدہ 3 ہیں اور حروف لین 2 ہیں، واو اور یا. اب فرق جو ہے اس میں کیا کریں گے؟ حروف مدہ جو ہے تینوں کے لیے الگ الگ پہچان ہے. مثلا الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے زبر شرط ہے. اور الف کہتے کسے ہیں؟ اس کے متعلق جو ہے پہلے بتا دیا تھا کہ الف جو ہے جو خالی ہو وہ الف ہوتا ہے، زبر زیر پیش والا وہ حمزہ ہوتا ہے، وہ الف نہیں ہوتا. الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. تو یہ تینوں کے لیے جو ہے یہ شرط ہے. اور ان کو مدہ کیوں کہتے ہیں؟ مدہ کا مطلب ہے کہ لمبا کرنا، دراز کر کے پڑھنا ایک الف کے مقدار کے برابر. تو حروف مدہ 3 ہیں اور حروف لین جو ہے وہ 2 ہیں. واو ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر، دونوں کے لیے زبر شرط ہے. اچھا، یہ تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ حروف مدہ 3 ہیں اور حروف لین 2 ہیں. حروف مدہ 3 ہیں اور حروف لین 2 ہیں. اور ان کی آواز میں فرق جو ہے وہ کیا ہے کہ حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے، حروف لین کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو اس میں اب ہم نے اگلی بات سمجھنی ہے معروف اور مجہول کی. جس طرح شروع میں جو ہے شروع کے اسباب میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک معروف آواز ہے، ایک مجہول ہے. حرکات کے متعلق جو سبق تھا اس کے اندر جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ معروف اور مجہول، کہ ہم نے معروف پڑھنا ہے. عربی زبان میں معروف پڑھا جاتا ہے، مجہول نہیں پڑھا جاتا. تو ہم نے معروف اور مجہول جو ہے سمجھنا ہے. حروف لین کو جو ہے لوگ، بلکہ اکثر لوگ جو ہے وہ مجہول پڑھتے ہیں، معروف نہیں پڑھتے، جو سب سے بڑی غلطی ہے. مثلا ہم پڑھتے ہیں الم تر کیف، وہ پڑھتے ہیں الم تر کیف. اس طرح خوف کو خوف پڑھتے ہیں. اس طرح
सैफ को सैफ पढ़ते हैं, तो ये मजहूल आवाज़ है। अरबी ज़ुबान में मारूफ आवाज़ होती हैं, बाकी ज़ुबानों में आवाज़ मजहूल जो है ना ज़्यादातर है, तो वो मुकामी ज़ुबान की एक छाप होती है जो अरबी ज़ुबान पे जो है ना वो लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक गलती होती है। तो आज उसी गलती को हमने सही करना है, तो साथ साथ हमने हेजे भी करने हैं और गलती भी उसको भी समझना है। अच्छा, अगली बात जो है ना वो जिस तरह हरूफ मद्दा को खींचा जाता है, तो हरूफ लीन पे जब हम वक्फ करेंगे, हरूफ लीन पे भी जब हम अगर वक्फ करेंगे, वक्फ की सूरत में 3 से 4 अलिफ इसको हम खींचेंगे। तो कोई भी हरूफ लीन का आखिर में हरफ आता है, वक्फ होता है, तो वहाँ 3 से 4 अलिफ हम जो है ना उसको खींचेंगे। किस तरह? रिहलत अश्शिताई वस्सैफ, सूरह कुरैश के अंदर वस्सैफ, तो इस तरह हम जो है 3 से 4 अलिफ इसको खींच सकते हैं। तो बाकी मारूफ और मजहूल आवाज़ जो है ना वो किस तरह है? इस तरह बैनहा, बैनहा नहीं पढ़ना, बैनहा पढ़ा तो ये क्या है? मजहूल आवाज़ है, इससे बचना है। तो इसके हमने हेजे भी साथ साथ करने हैं। बा को या के साथ मिलाएंगे तो हेजे किस तरह होंगे? बा या ज़बर बई, बा का नाम लेना है, फिर या का, फिर ज़बर का, बा या ज़बर बई, नून ज़बर ना, बैना, हा अलिफ ज़बर हा, बैनहा। तो ये अलिफ मद्दा है, हुरूफ मद्दा हमने पहले पढ़े हुए हैं, तो साथ साथ जो है ना हुरूफ लीन और हुरूफ मद्दा दोनों की निशानदी जो है ना हमने साथ साथ करनी है। बैनहा में जो है ना यहाँ जो है या लीन आ गई, बई या साकिन से पहले क्या है? ज़बर है, तो ये या लीन हुई, और अलिफ से पहले ज़बर है तो ये क्या है? अलिफ मद्दा है। बैनहा एक अलिफ इतना इसको खींचना है। तौबतन, वाव साकिन से पहले ज़बर है, वाव लीन है, नीचे किस तरह होंगे? ता वाव ज़बर तौ, बा ज़बर बा, तौबा, ता दो ज़बर तन, तौबतन। इस तरह हमज़ा ज़बर आ, ता या ज़बर तई, अतई, ता ज़बर ता, अतईता, या साकिन से पहले ज़बर है, या लीन है, नून ज़बर ना, जीम वाव ज़बर जौ, नजौ, ता ज़बर ता, नजौता, यानी नजौता नहीं पढ़ना। नजौता पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, जो कि मजहूल आवाज़ है, तो एक गलती है। तो नजौता नहीं पढ़ना, मतलब क्या पढ़ना है? नजौता। और वाव में होंठ गोल करेंगे तो तब सही तरीके से पढ़ा जाएगा, वाव भी अपने मखरज से अदा होगा और मजहूल भी नहीं होगा। नजैना, यहाँ जो है 2 गलतियाँ जो है ना ऐसे अल्फाज कुरान पाक के अंदर आते हैं, तो इसमें 2 गलतियाँ जो है ना आ जाती हैं एक ही लफ्ज़ के अंदर। वो कौन सी हैं? एक तो शद की, जिस तरह पहले असबाक में जो है ना मैंने बताया था कि आम तौर पे जो है जो लोग कुरान पाक पढ़ते हैं शद के अंदर गलती करते हैं, और इसी तरह फिर हुरूफ लीन के अंदर जो है ना भी गलती करते हैं, और इसके अलावा मद में भी गलती करते हैं। तो नजैना, यहाँ जो है शद को जो है ना ढीला करके नहीं पढ़ना, नजैना नहीं पढ़ना, नजैना, और न जय जय भी नहीं पढ़ना, जय जो आवाज़ क्या हो जाएगी? मजबूर हो जाएगी, नजैना। और जिस तरह आपको पहले बताया था कि शद के अंदर आवाज़ जरा रुक जाती है सख्ती की वजह से, क्योंकि शद वाला हरफ सख्त पड़ा जाता है, तो नजैना पढ़ा जाएंगे। और यहाँ क्या है? अलिफ मद्दा भी है, या लीन है और अलिफ मद्दा है। हौलहा, हा वाव ज़बर हौ, लाम ज़बर ला, हौला, हा अलिफ ज़बर हा, हौलहा। तो यहाँ वाव साकिन से पहले ज़बर है तो वाव लीन है, और फिर अलिफ मद्दा है, आगे अलिफ से पहले ज़बर है, तो हौलहा। हौलहा नहीं पढ़ना, हौ पढ़ेंगे तो क्या है? मजहूल आवाज़ है। वाव में हम गोल करेंगे, हौ, वाव में हम गोल होंगे और आवाज़ तरह मारूफ होगी, हौ पढ़ेंगे, हौ हौ नहीं पढ़ेंगे, हौलहा। इस तरह हाया ज़बर, हैरा अलिफ ज़बर रा, हैरा, नून ज़बर ना, हैराना,
اس کو حیران نہیں پڑھنا. یہاں کیا ہے؟ یا لین ہے اور الف مدہ ہے. خاء خوف آدو پیش فن خوف. واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہے، تو اس کو خوف ہے معروف آواز. خوف واو میں ہون بول ہوتے ہیں، خوف، اور پیش کے اندر بھی ہون بول ہوتے ہیں. اور کسی حرف میں کسی حرکت میں آپ نے ہون جو ہے وہ بول نہیں کرنے سوائے واو کے اور پیش کے. تو یہاں جو الفاظ کے اوپر دو پیش ہیں اس میں بھی ہون بول ہوں گے اور واو کے اندر بھی ہون بول ہوں گے. تو آواز کیا ہوگی؟ خوفن خوفن. اس کو خوف نہیں پڑھنا. خو جو ہے نا مجہول آواز ہے، خوفن. اچھا اس کے بعد پھر خا یا زبر خی، غاد و زبر خیرن. خیرن خیرن نہیں پڑھنا. مجہول آواز جو پڑھتے ہیں لوگ غلط ہے، خیر پڑھتے ہیں خیرن. تو خیرن نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا؟ خیرن. خیرن پڑھنا ہے. اچھا دو زبر پہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس صورت میں دو زبر جو ہے وہ الف سے تبدیل ہو جاتی ہے. تو کیا پڑھا جائے گا؟ اگر ہم یہاں وقف کریں خیرن، وقفن کیا پڑھا جائے گا؟ خیرا پڑھا جائے گا. اس طرح خوفن خوف. یہاں جو ہے نا جب ہم وقف کریں گے حروف لین پہ تو اس صورت میں جو ہے نا اس میں مد ہوتا ہے. خوفن ہے، وقف کریں گے خوف، اس میں واضح ہو جائے گا وہ. اچھا پھر آگے غین زبر غا، دال واو زبر دو، غدو تا زبر تا، غدوت. واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہے. اس کی معروف آواز کیا ہے؟ غدوت غدوت. غدوت نہیں پڑھنا. مجہول آواز جو غلط ہے وہ غدوت لوگ پڑھتے ہیں، غدوت نہیں غدوت. اس طرح بعض علمی دال یا زبر دئی، بدئی، نون دو زیر نن، بدئی بدین نہیں پڑھنا. بدین پڑھیں گے تو یہ کیا ہے؟ مجہول آواز ہے، غلط ہے. خواب پیش کو را یا زبر رئی، قریشی دو زیر شن، قریشن. اس کو مجہول آواز جو عام طور پر پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ غلط ہے. وہ قریش پڑھتے ہیں، قریش. لیلا پہ قریش اس طرح پڑھتے ہیں. تو قریش نہیں پڑھنا، قریش پڑھنا، قریش. اور وقف کریں گے تو قریش یعنی کھینچیں گے 3 سے 4 الف، اتنا جو ہے نا اس میں مد ہو سکتا ہے. اچھا لام واو زبر لو، حا دو زیر حن، لوحن. معروف آواز کیا ہے؟ لوحن. واو میں ہم بول کرنے لوحن. لوحن نہیں پڑھنا. لوحن مجہول آواز ہے. عین زبر ع، لام یا زبر لی، علیہا، الف زبر ہا، علیہا. یا لین ہے اور الف مدہ ہے. تو یا لین کو معروف پڑھنے ہیں، علیہا، علیہا نہیں پڑھنا. اس طرح میم واو زبر مو، لام واو پیش لو، مولود، دال دو پیش دن، مولودن. یہاں واو لین ہے، اس کے بعد واو مدہ ہے. واو ساکن سے پہلے زبر ہے، مو پڑھا جائے گا، مو نہیں پڑھا جائے گا. مو مو پڑھیں گے تو مجہول آواز ہو جائے گی. معروف آواز میں پڑھنا ہے مو. اس طرح لو، اس طرح لو نہیں پڑھنا، لو پڑھنا ہے، مولودن. اس طرح میم یا زبر مئی، لام دو زبر لن، میلن. یا لین ہے اور وقف کر کے میلا، دو زبر پر وقف کرتے ہیں تو الف سے تبدیل ہوتی ہے، میلا. میلن یعنی میلن نہیں پڑھنا. میلن پڑھیں گے تو مجہول آواز ہو جائے گی. نون واو زبر نو، میم دو پیش من، نومن. معروف آواز کیا ہے؟ نومن. واو میں ہونٹ بول ہوں گے، نومن. پیش میں بھی میم کی پیش میں بھی ہونٹ بول ہوں گے. دو پیش ہیں میم کے اوپر، اس میں بھی ہونٹ بول کرنے ہیں. نومن. من نہیں پڑھنا یعنی نہ واو میں آواز مجہول ہو اور نہ پیش کے اندر ہو. نومن. من نہیں پڑھنا اور نو بھی نہیں پڑھنا. نو من عام طور پہ جو ہے نو من پڑھتے ہیں. تو نومن جو ہے صحیح آواز ہے اس کی. اس طرح لام الف زبر لا، را یا زبر ری، لا ری، با زبر با، لا ریب. یہاں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے تو آواز اوپر سے کھینچیں گے ایک الف مقدار کے برابر. اور یہاں پر یا لین ہے
یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس میں آواز معروف ہو، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. لا غیب، لا غیب، لا ریب پڑھتے ہیں عام طور پہ، مشغول آواز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. اس طرح پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ لا غیب، غیب. اس طرح یا واو زبر یو، میم دو زبر من، یومن. یومن جو ہے معروف آواز ہے، وہ لین ہے، وہ ساکن سے پہلے زبر ہے تو یو پڑھا جائے گا. میم دو زبر من، یومن. وقف کریں گے تو یوما. اس کو مجہول آواز میں جو لوگ پڑھتے ہیں کیا ہے؟ یومن پڑھتے ہیں، یومن. تو یومن مجہول آواز ہے، یومن. تو یہ اور بھی کافی سارے الفاظ ہیں لیکن سمجھنے کے لیے یہ اتنے ہی کافی ہیں. باقی جو ہے قرآن پاک سے آپ خود جو ہے نا ایسے حروف لین تلاش کر کے اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. حروف مدہ، حروف لین کے اندر جو فرق ہے، اور پھر معروف اور مجہول آواز جو ہے اس کو سمجھنا اور صحیح طریقے سے پڑھنا. وقت کی صورت میں حروف لین پہ جو ہے نا مد ہوگا. یہ تمام باتیں جو ہے نا اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، تب جا کر جو ہے نا جب پریکٹیکل طور پہ جو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ پھر صحیح سمجھ آ جائے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے. والسلام.